بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن کریم میں آنے والے سجدہ تلاوت کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں 14 سجدے موجود ہیں جن کی ادائیگی بھی واجب ہے۔ اب اگر کسی کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو پھر اس کو ادا کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا علم ہونا تمام مسلمان مرد، عورت اور بچوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے پر ہی واجب نہیں ہوتا، بلکہ آیت تلاوت سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کا فرد بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، جب اس نے آیت سجدہ بلند آواز سے پڑھ دی، اب جس نے بھی اس سجدہ تلاوت کو سنا ہوگا ان تمام کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ سجدے کو ادا نہ کریں گے تو گناہگار ہوں گے، یعنی کہ تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیے، وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھ لیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی تمام شرائط موجود ہوتی ہیں جو کہ نماز کے لیے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر طہارت کا ہونا، یعنی کہ جسم، جگہ اور ہر کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کا ہونا کہ میں سجدہ تلاوت کرنے لگی ہوں، اور وقت کا ہونا۔ وقت سے مراد یہ ہے کہ مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مکروہ وقت کون کون سے ہیں؟ مکروہ اوقات 3 ہیں۔ نمبر 1 طلوع آفتاب، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کا جو وقفہ ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح دوسرا ٹائم زوال کا ہے، جب سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ہو، نہ دائیں طرف مائل ہو نہ بائیں طرف، یہ بھی 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں بھی کوئی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تیسرا مکروہ وقت ہے جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی سورج کے غروب ہونے کا 15 یا 20 منٹ کا دورانیہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے، اس میں کوئی بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو سجدہ تلاوت کے لیے ان تمام شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ سنیے کہ سجدہ تلاوت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے یوں ہی آپ نے آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ مکمل کرنے کے بعد قرآن کریم کو بند کر کے سائیڈ پر رکھ دیں، وہیں پر بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔ اب اگر ایک سجدہ آپ کے اوپر واجب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ بلند کیے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ اس کو 3 بار پڑھیں۔ اب تسبیح کے پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اگر آپ کے اوپر ایک سجدہ تلاوت ہے لیکن اگر آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے وہیں پر قرآن کریم کو بند کر کے رکھا اور اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کر لیا، اس طریقے سے بھی سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ لیکن کھڑے ہو کر سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ افضل ہے۔ اگر بیٹھ کر سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اب ناظرین محترم، یہ تو تھا طریقہ کہ اگر آپ کے اوپر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے تو آپ اسے فوراً ہی ادا کر لیں، لیکن اگر آپ فوراً ادا نہ کرنا چاہیں، بعد میں کرنا چاہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، چارپائی پر بیٹھ کر یا پھر کہیں آفس میں بیٹھ کر چیئر پر قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اب وہاں پر سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ سجدے کو یاد رکھ لیں۔ جب نماز پڑھنے لگیں تو نماز سے پہلے یا پھر نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس سجدے کو ادا کر لیں۔ اس طرح سے آپ 14 سجدوں کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ یوں ہی سجدہ واجب ہوا اسے ادا کرتے جائیں۔ یہ تو ہے طریقہ، آپ فوراً یا تھوڑی دیر بعد اس سجدے کو ادا کر لیتے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لی ہے، اب 14 سجدے آپ کے اوپر واجب ہو چکے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لی ہے، اب 14 سجدے آپ کے اوپر واجب ہو چکے ہیں۔ ان 14 سجدوں کو اکٹھا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کو سمجھیے۔
اس کے لیے پہلے تو آپ نے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ پھر اس کی جو شرائط میں نے بیان کی ہیں، یعنی کہ وضو بھی ہو، جگہ اور کپڑے بھی پاک ہوں، قبلہ رخ بھی ہو اور وقت بھی موجود ہو، یہ شرائط پوری ہوں۔ اب 14 سجدوں کو اکٹھا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا کھڑا ہو کر کانوں تک ہاتھ بلند کیے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ کم از کم 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کو ادا کریں۔ اس کے لیے تسبیح پڑھیں۔ جب تسبیح مکمل کر لیں، اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسرا سجدہ کر لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ 13 سجدے مکمل کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک سجدہ ادا کر لیا، پھر دوسرا کیجئے، پھر تیسرا، اسی طرح سے آپ نے 13 سجدے جب مکمل کر لیں، جب 13واں سجدہ مکمل ہو جائے تو وہ سجدہ ادا کر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے کھڑے ہو کر پہلا سجدہ ادا کیا تھا، اسی طریقے سے 13واں سجدے کی ادائیگی کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر 14واں سجدہ ادا کیجئے۔ کھڑے ہو کر پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر 14 سجدوں کو ادا کیجئے۔ اسی طرح سے آپ اپنے 14 تلاوت والے سجدے ایک ہی دفعہ اکٹھے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے ناظرین سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کا۔ ایک سجدے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، زیادہ سجدے آپ کے اوپر واجب ہیں تو ان کا بھی آپ نے کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے۔ امید ہے طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا بخشے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔